بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غلام سرانی اور آج تیسری ویڈیو کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں۔ تیسرا پارٹ ہے ویڈیو کا اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر ذیشان سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیا آج ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ پھر سے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں کیا ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں ہم آپ سے پوری سیریز میں ہم نے تھائرائڈ گلینڈ کی بیماریوں کی باتیں کر رہے ہیں اور ہماری اس لاسٹ ویڈیو میں ہم بیسیکلی جو آپریشن ہے اس کے ریلیٹڈ کچھ باتیں کریں گے اور اسی طرح سے آپریشن سے کیا فائدے ہوں گے، آپریشن میں کیا کیا پیچیدگیاں ہوں گی اور ہم کتنی جلدی اپنی نارمل لائف میں واپس آ سکتے ہیں اس آپریشن کے بعد۔ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے۔ بالکل ناظرین، اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ آپ کچھ مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے ڈاکٹر صاحب کا پرسنلی وہ وہاں پہ دیا گیا ہے ڈسکرپشن کے اندر، آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر ذیشان سرور سے۔ تو آپ نے ضرور رابطہ کرنا ہے، فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ تو آج کا جو سب سے پہلے سوال ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ اگر آپریشن نہ کروایا جائے تو کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اگر آپ کا سرجن یا آپ کا فزیشین آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ اس کا آپریشن کرنا چاہیے، تو پھر آپریشن کی طرف ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر ہم آپریشن نہیں کراتے تو یہ جو گلٹی جو گردن میں محسوس ہوئی ہے، یہ گلٹی کے سائز بڑھتا رہے گا ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور جیسے جیسے سائز بڑھتا جائے گا تو اس کے ساتھ سائز کے بڑھنے کی وجہ سے جو پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، جو میں نے آپ سے پہلے بھی ویڈیو میں کہا کہ اس کے ساتھ سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ کھانے کا معاملے میں رکاوٹ آ سکتی ہے، اس کے ساتھ آواز پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو جتنی گلٹی بڑی ہوتی جائے گی اتنا ہی یہ والے معاملات ہمارے بڑھتے جائیں گے۔ دوسری بات، جب ہم گلٹی جتنی زیادہ بڑی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی آپریشن کرتے ہوئے اس کی پیچیدگیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو چھوٹی گلٹی کا آپریشن کریں گے ایک چھوٹا آپریشن ہوگا، بڑی گلٹی کا آپریشن کریں گے ایک بڑا آپریشن ہوگا، پیچیدگیاں بھی بڑی ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ پیچیدگیوں کی بات کر رہے ہیں، تو آپریشن کی پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ آپریشن کو پیچیدگیوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہر آپریشن کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی آپریشن ایسا نہیں ہے کہ اس میں کہیں کہ پیچیدگی ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اپنے مریضوں کو ہمیشہ اس بات کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں اور گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں کسی جگہ کے اوپر، تو ہمیں رستے میں 2-3 ایکسیڈنٹ نظر آ جاتے ہیں۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں گاڑی چلانا چھوڑ دوں، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ میں گاڑی کو احتیاط سے چلاؤں اور گاڑی کو ٹھیک طریقے سے چلاؤں تاکہ یہ جو پیچیدگی ایکسیڈنٹ ہونے کا امکان ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ تو اسی طرح سے ہم جب آپریشن کی طرف چلتے ہیں تو ہم ایک اچھا سرجن ڈھونڈتے ہیں، ہم ایک ایکسپیرینس سرجن ڈھونڈتے ہیں، ہم ایک اچھا ہاسپٹل ڈھونڈتے ہیں۔ اس کا مقصد بھی بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا پیچیدگی ہونے کا جو امکان ہے اس کو کم سے کم کر دیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیچیدگی کبھی بھی اس کا امکان زیرو نہیں ہوتا۔ اب یہ جو آپریشن ہے، جو تھائرائڈ کے جو آپریشن ہوتے ہیں، اب اس میں وہ بہت کامن قسم کی پیچیدگیاں ہیں جو بتائی جانی چاہیے۔ اس میں سے ایک پیچیدگی تو یہ ہے آواز کا بھاری ہو جانا، آواز کا بیٹھ جانا، آواز کی پچ کا کم ہو جانا، اور دوسری بہت خاص جو پیچیدگی ہے جو بتائی جانی چاہیے وہ ہاتھوں اور پاؤں کے پٹھوں کا اکڑاؤ ہو جانا اور منہ پہ اور چہرے کے اوپر سنسناہٹ اور کیڑیوں کا چلنا۔ اب یہ دو بہت خاص قسم کی، دو بہت امپورٹنٹ قسم کی پیچیدگیاں ہیں جو اس آپریشن میں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس بات کو بتانے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر ہم 200 آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو 200 آپریشن میں سے ایک مریض کے ساتھ اس طرح کیا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس کا رسک ہونے کا امکان بہت کم ہے، لیکن ہے ضرور۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں میں خون کے بہہ جانے کا امکان ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں انفیکشن ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم تھائرائڈ گلینڈ کو آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں تو تھائرائڈ گلینڈ جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ تھائروکسن بناتا ہے اور جو وہ جسم کے مختلف حصوں پہ کام کرتی ہے، تو جب آپ تھائرائڈ گلینڈ کا آپریشن کر کے اسے نکال دیتے ہیں تو اس میں تھائروکسن کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں جسم میں باہر سے تھائروکسن گولیوں کی صورت میں دینی پڑتی ہے تاکہ جسم اپنا کام پورا کرتا رہے۔ آپریشن والے دن آپریشن ہو گیا،
ساری پیچیدگیوں کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا۔ تو آپریشن والے دن اور آپریشن کے بعد کیا احتیاطیں ہیں جو کرنی چاہیے ہمیں؟ ہم لوگ جب آپریشن کر رہے ہوتے ہیں ایسے مریضوں کا، تو ہم لوگ ان کے جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں آپریشن سے پہلے کرنے والے، وہ ہم سارے ٹیسٹ ان کے آپریشن سے پہلے کر لیتے ہیں۔ ہم پیشنٹ کو صبح 10-11 بجے کے بریج ہاسپٹل میں بلاتے ہیں۔ پیشنٹ کے آپریشن کا ٹائم کو 3 سے 4 بجے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس آپریشن کا دورانیہ 1.5 سے 2 گھنٹے کے درمیان میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم اوور نائٹ رات مریض کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ صبح کے ٹائم، اگلے دن مارننگ کے ٹائم پیشنٹ کی درد گولیوں پہ بہتر رہے، پیشنٹ کچھ کھانا پینا شروع کر دے، تو پیشنٹ کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے، پیشنٹ گھر جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹوٹل 24 گھنٹے تقریباً چاہیے ہاسپٹل کے اندر، جس کے اندر آپریشن بھی ہو جائے گا، ریکوری کا پیریڈ بھی پورا ہو جائے گا، اور ہم گھر جانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ اس آپریشن میں ایک گردن میں ایک نالی ڈال دی جاتی ہے، جس کا مقصد آپریشن کی جگہ پہ جو گندا خون جو نکلتا ہے اس کو باہر نکالنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو وہ جو نالی ہے وہ رہتی ہے، نالی کے ساتھ ہی ہم مریض کو ڈسچارج کر دیتے ہیں، اور پھر نالی کو ہمیں ڈیلی بیسس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، زخم کو ہمیں ڈیلی صاف کرنے کی اور پٹی کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر اوقات زخم پہ ٹانکے اس طرح کے لگائے جاتے ہیں کہ جن کو ہمیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ہمیں صرف زخم کو صاف رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو زخم کو دیکھتے رہنا اور جو نالی ڈالی ہوئی ہے اس کو دیکھنے والا کام یہ ہم اپنے فون پہ، واٹس ایپ پہ وائس میسیج کے تھرو کر سکتے ہیں۔ تو مریض کو 24 گھنٹوں سے زیادہ ہاسپٹل میں رکھنے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی، اور مریض کو ڈسچارج سیفلی کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم 24 گھنٹے مریض کو رکھ کے ہم اس کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ واٹس ایپ کے نمبر پہ ہم کمیونیکیٹڈ ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم لوگ مقصد اس میں مریض کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو مریض ہم سے رابطہ کر سکے۔ مریض کے زخم کی ڈیلی تصویریں کھینچ کے ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ مریض کی جو ٹیوب ہے، جو نالی ڈلی ہوئی ہے، اس کے اندر جو مواد آ رہا ہے اس کی بھی تصویریں کھینچ کے ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس لیول پہ جا کے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور لاسٹ کویکشن جو ناظرین آج ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن کے بعد جس مریض کا آپریشن ہو جاتا ہے، کیا وہ مریض نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ آپریشن کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کی بیماری کو ختم کیا جائے اور اس کو نارمل زندگی میں واپس لایا جائے۔ تو یہی ایک امید کے ساتھ ہم لوگ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپریشن کی جیسے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی، تو آپریشن کے بعد ہم ایٹ میکسیمم 10 سے 14 دنوں میں مریض اپنا آفس ورک جو ہے نا وہ دوبارہ ریزیوم کر سکتا ہے۔ جو ہم نے نالی ڈالی ہوتی ہے وہ 3 سے 4 دنوں میں نکل جاتی ہے۔ زخم جو ہے وہ ٹانکے اس کے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس پہ تو ہمیں ٹانکے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپریشن کے بعد آپ سب کچھ کھا پی سکتے ہیں، کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، 24 گھنٹے کے بعد سب کچھ کھایا جا سکتا ہے۔ ہم ہر قسم کی حرکت کر سکتے ہیں، ہم واش روم خود جا سکتے ہیں، گردن کو ہر طرح سے حرکت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم 48 گھنٹوں کے بعد نہا بھی سکتے ہیں، نہانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ نارمل لے کے آتے ہیں، اور 10 سے 14 دنوں کے اندر ہم اپنی روٹین کی نارمل جاب کو شروع کر سکتے ہیں۔ تو نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا ایم ہے آپ کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، لیکن اس سے پہلے ہمیں آپ یہ بھی بتائیں کہ جو ہماری چوتھی ویڈیو آ رہی ہے وہ کس ٹاپک پہ آنے والی ہے؟ اگلی ویڈیو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ گال سٹون کے اوپر کچھ ہم مٹیریل اکٹھا کریں گے، اور وہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اس کے بارے میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ تھائرائڈ پہ ہم بات کر رہے تھے، 3 پارٹ ہم نے اس کے اوپر بنائے تھے۔ تھائرائڈ کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، وجوہات کیا ہوتی ہیں، بچ کیسے سکتے ہیں، اس کا علاج کیسے کریں، یہ سب کچھ ہم نے اس کے اوپر جو ہے ڈیٹیل سے ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گال سٹون پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اور یقیناً اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز بھی مل سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام سرانی اور ڈاکٹر ذیشان سرور کو دیں اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔